اللہ دیتا. یہ مت سمجھیے ہمیں بڑے بزنس ٹیکٹس آتے ہیں، ہم بہت ہوشیار آدمی ہیں، ہم بہت چالاک آدمی ہیں. ہم نے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹلانٹا کے اتنے بڑے شہر میں اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر لیا. وہ سب اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی اور آل محمد کا وسیلہ. راوی نے کہا مولا جو آپ فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ایسا ہی بنوں، ہر چیز میں مجھے یاد رہے کہ یہ مجھے اللہ کی وجہ سے ملی، اپنی عقل مندی یا اس کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں. ہمیں کوشش کرنا لیکن یہ سمجھنا کہ ہم دوسرے سے سپیریئر ہیں اس لیے ہمیں یہ مل گیا. راوی نے کہا مولا بہت کوشش کرتا ہوں مگر شیطان دل میں خیال پیدا کر دیتا، آخر کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے. تب امام نے وہ جواب دیا جو ایصال ثواب یا زیارت یا برسی کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے وہ آج کا میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن ایک جملے کا جواب کہا کہ جب تک کہ قبر کو یاد رکھو گے تمہارا دماغ ٹھیک رہے گا. یہ جو گھمنڈ ہے نا، یہ جو ایروگینس ہے نا، یہ دل سے نکالنے کے لیے قبر بہترین چیز ہے. اور نہ کسی تقریر سے اثر ہوگا، نہ کوئی کتاب پڑھنے سے اثر ہوگا، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے سے. قبر قبر اور قبر. اور اسی لیے اب یہ دیکھیے یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اگرچہ میں ذرا سا اپنے ٹاپک سے ہٹا لیکن آ رہا ہوں. پہلے یہ والی باتیں سب ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اسی لیے امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو بڑی حسین و جمیل سمجھ رہی ہے اور اس لیے بے پردہ گھر سے باہر نکل رہی ہے، قبر میں جائے گی، چند دنوں کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنا، اس پر اپنے آپ کو قربان کر دینے والا بھی اس پہ نگاہ نہیں ڈال سکے گا. اتنی خوفناک، اتنی بھیانک، اتنی ڈراؤنی نظر آئے گی. قبر میں جا کے 30-40 دن کے بعد مردے کی حالت دیکھے، ڈیڈ باڈی. جو لوگ اس پہ جان دینے کا وعدہ کرتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر دوسری نگاہ نہیں ڈالیں گے. یہی وجہ تو ہے نا کہ ایک حدیث 6 میں سے اس کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. یہ میری ایک عادت ہے کہ کسی حدیث میں اگر 8 باتیں، میں 8 باتیں نہیں پڑھتا ہوں جو اس وقت کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ. لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا پوری حدیث سنا دیتے، لیکن پھر وقت اتنا زیادہ نکل جاتا ہے، اصل سبجیکٹ رہ جاتا ہے. آج تو ویسے بھی میری آخری اسپیچ ہے، اگر کل کی مجلس میں یہ باتیں آتی تو کمپلیٹ ہوتی. تو 6 باتیں حدیث میں ان کا ایک جملہ. اسی لیے امام نے فرمایا ایک دن اللہ کے رسول جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں کہ اے جبرائیل تم فرشتے ہو، کبھی ہنستے اور کبھی روتے ہو؟ جبرائیل نے کہا 3 موقعوں پہ ہم روتے ہیں، 3 پہ ہنستے ہیں. ورنہ ہم فرشتوں کو رونا، ہنسنا، بھوک لگنا، سونا، تھکن ہو جانا، یہ چیزوں کا ہم سے کیا تعلق؟ یہ تو ہیومن نیچر ہے، اس کا ہم سے تعلق نہیں. مگر 3 موقعوں پہ ہم، خالی میں نہیں، سارے فرشتے روتے ہیں، اور 3 موقعوں پہ سارے فرشتے ہنستے ہیں. ان میں سے ایک جب کسی عورت کو کفن پہنا کے قبر میں اتارا جاتا، کیا کمپلیٹ حجاب ہوتا ہے اس وقت. ہم ساری زندگی چیخ چیخ کے مر جائیں کہ کم از کم امام باڑے میں تو حجاب کر کے آئیے، ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا. اور ہم تو کیا ہیں، رسول اور امام کے فرمان کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیا جاتا ہے. مگر دیکھا کرے کہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے کیا کمپلیٹ اس کا حجاب ہوتا. اور کہیں کہیں، یہاں تو نہیں جہاں کوفن وغیرہ کا سسٹم ہے، لیکن کہیں کہیں انڈیا اور پاکستان میں کوئی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ سارے نامحرم ہٹ جائیں، خالی محرم رشتہ دار آ کے آخری دیدار کر لیں. فرشتے ہنس رہے ہیں. جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہنسی نہیں رک رہی. کیوں؟ کہا کہ جب یہ چھپانے کے قابل تھی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے،
اور جب کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا تو اتنا حجاب کروایا جا رہا ہے. ایروگنس، غرور، تکبر کون سی چیز توڑتی ہے؟ گھمنڈ کو. قبر. امام نے کہا قبر یاد کرو. تو تمہاری جو کمپلین ہے کہ مولا آپ کی بات سن کے اثر بہت ہوتا، لیکن پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں دوبارہ وہی گھمنڈ آ جاتا ہے. کہا قبر.